بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب چننے والے کی. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ساتھ. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کوئی نہیں وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی. نار اللہ الموقدہ ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. التي تطلع على الافئدہ وہ جھانک لیتی ہے دل کو. انہا علیہم مؤصدہ ان کو اس میں مون دیا ہے. فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں. اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہو اور رو در رو طعنہ دینے والا ہو. یعنی ایک وہ ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو آمنے سامنے کسی کو طعنے دیتا ہے. تو دونوں کے لیے بڑی خرابی ہے. جو بہت حرص کی وجہ سے مال جمع کرتا ہو اور اس کی محبت اور اس پر فخر کے سبب اس کو بار بار گنتا ہو، اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. یعنی مال کی محبت میں ایسا انہماک رکھتا ہو جیسے وہ اس کا معتقد ہو کہ وہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ یوں ہی رہے گا، حالانکہ یہ مال اس کے پاس ہرگز نہیں رہے گا. آگے اس ویل یعنی خرابی کی تفصیل ہے کہ واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے. آگ کی نسبت اللہ کی طرف کرنے میں اس آگ کے سخت اور ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور وہ ایسی ہے کہ بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی اور آگ ان پر بند کر دی جائے گی اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے. اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے. وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ حمز، لمز اور جمع مال. یہ 3 گناہ ہیں. حمز اور لمز یہ چند معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حمز کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا ہے. حمز کے معنی غیبت آپ جانتے ہیں مشہور ہے، اسی کو حمز کہا جاتا ہے. اور لمز کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں.
غیبت کی وعیدیں قرآن و حدیث میں زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کے اشتغال میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی، جو اس میں مشغول ہو تو بڑھتا چڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی غیبت میں جو آدمی مشغول ہوتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جب وہ اس میں لگتا ہے تو بس بڑھتا چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کسی کے پیچھے لگتا ہے تو دور دور تک کی اس کے بارے میں نہ معلوم کہاں کہاں تک کی پھینکتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، بخلاف آمنے سامنے کہنے کے کہ وہاں دوسرا بھی مدافعات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آمنے سامنے جب کسی کو تانا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے جس کو تانا دیا جا رہا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ واپسی میں، جواب میں، مخالفت میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا، اپنے بچاؤ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا، تو اس لیے وہاں مدافعات کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ میں امتداد نہیں ہوتا، وہ گناہ اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیبوں کا تذکرہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ یعنی سامنے کسی کو تانا دیا جائے تو وہ تو کچھ نہ کچھ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، لیکن پیچھے کسی کی برائی، اس کے عیبوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اور ایک حیثیت سے لمز زیادہ شدید ہے، کسی کے روبرو اس کو برا کہنا اس کی توہین و تذلیل بھی ہے اور اس کی ایذا بھی اشد ہے، اسی اعتبار سے اس کا عذاب بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العنتی، یعنی اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تیسری خصلت جس پر عذاب کی وعید اس صورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص اور اس کی محبت ہے۔ اسی کو اس آیت میں اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ حرص و محبت مال کی وجہ سے اس کو بار بار گنتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مال کی محبت ہوتی ہے، ان کے پاس مال اگر ہوتا ہے تو اس کو بار بار گنتے رہتے ہیں، گن کر کے رکھتے ہیں، روزانہ گن کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ جس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے وہی ایسا کرتا ہے، چونکہ دوسری آیات و روایات اس پر شاہد ہے کہ مطلقاً مال کا جمع رکھنا کوئی حرام اور گناہ نہیں، یعنی مطلقاً اپنی ضرورت کے لیے آدمی مال جمع کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے یہاں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں، یعنی مال اگر آدمی جمع کرتا ہے تو جو اس میں حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان حقوق کو ادا کر کے آدمی مال جمع کر رہا ہے تو مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آدمی مال جمع کرتا جا رہا ہے اور نہ اس میں یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی زکوٰۃ دے، نہ اس میں یہ خیال کرتا ہے کہ تیرے رشتہ داروں کا، اعزا قربا کا، بھائی بہنوں کا، والدین کا، کسی کا اس میں حق ہے یا نہیں، اس کا بھی وہ خیال نہیں کرتا، بس مال کی محبت ہے اور اس کو جمع کرتا جا رہا ہے، طے لگاتا جا رہا ہے، روزانہ گن کر کے رکھتا ہے، تو یہ منع ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شدید وعید بیان کی ہے۔ تو جس مال کے اندر حقوق واجب ادا نہ کیے گئے ہوں یا فخر و تفاخر مقصود ہو یا اس کی محبت میں منہمک ہو کر دین کی ضروریات سے غفلت ہو تو ایسا مال اس کے لیے وبال ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی مال جمع کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے، یعنی اس میں جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے، تو پھر اس مال کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو آدمی مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یعنی اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ نہیں نکالتا، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کیونکہ اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ کون سے مال کو؟ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، جس میں سے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں، اس مال کو جمع کر کے جمع کرنے والے نے رکھا ہو تو اس مال کو گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، اور تپا کر کے اس مال جمع کرنے والے کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو اس سے داغ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا جو تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ وبال ہے اس کے لیے جو اس کے حقوق ادا نہ کرے، اور اگر مال کے حقوق ادا کرتا ہے پھر اس کو جمع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ کرام میں کئی صحابہ کے نام ایسے آتے ہیں کہ وہ آج کل کے اڈانی اور امبانی ان کے سامنے کچھ نہیں تھے، اتنے بڑے دولت مند اور اتنے بڑے مالدار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار ہوں گے کہ جن کے نام کے ساتھ ہی مالدار لگنے لگا۔ غنی کے معنی مالدار کے آتے ہیں، ان کے نام کا جز بن گیا عثمان غنی۔ تو اس لیے اگر کوئی مال کی محبت دل کے اندر نہ رکھے اور اس کے حقوق ادا کرتا رہے اور پھر مال جمع کرے تو اس کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو حقوق ادا نہ کرتا ہو تو پھر اس کے لیے یہ سخت وعید ہے۔ کیا؟ نار اللہ الموقدہ، کہ اس کے لیے جہنم کی آگ، اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے جہنم کے اندر، التی تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوں تو ہر آگ کا خاصہ یہی ہے کہ جو چیز اس میں پڑے اس کے سبھی اجزاء کو جلا دیتی ہے۔ انسان اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا۔ یہاں جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، بخلاف جہنم کی آگ کے کہ اس میں موت تو آتی ہی نہیں، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوتا ہے، اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اگر دنیا کی آگ ہو اس میں ڈالا جائے کسی کو تو وہ دنیا کی آگ جب لگے گی تو دل تک پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہاں چونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، موت نہیں آئے گی، وہ موت پکاریں گے لیکن موت کہیں دور دور تک بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جہنم کی آگ جب لگے گی تو وہ دل تک بھی زندگی کی حالت میں پہنچے گی، اور زندگی کی حالت میں آدمی اس تکلیف کو محسوس کرے گا تو وہ انتہائی سخت تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور باری تعالیٰ اس صورت کے اندر جو گناہ بیان کیے گئے ہیں ان گناہوں سے مکمل طور پر ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔